الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور میری چھوٹی چھوٹی ننھی بچیوں اور میری بہنیں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان اور اس کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے رب کے سامنے درخواست لکھی تھی کہ مجھے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کرنا، یا کسی انسان نے یہ نہیں کہا تھا رب العزت کو کہ مجھے امت محمدیہ میں پیدا کرنا، لیکن اللہ رب العزت نے بغیر مانگے ہم تمام کو مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا اور بغیر محنت کے کلمہ والا ہمیں بنایا. یہ بڑا احسان ہے. عزیز دوستو، پیارے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو لے کر ایسے حالات میں آئے تھے جس وقت پوری دنیا میں گھٹا ٹور اندھیرا ہی چھائے ہوئے تھا. پورے دنیا میں کہیں دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہ تھی جس میں کوئی روشنی ہو. انسان جانور سے بدتر بن چکا تھا. ہر انسان دوسرے انسان سے اس طرح سلوک کیا کرتا تھا جس طرح کے ایک جانور دوسرے جانور سے سلوک کرتے ہیں. ایسے حالات میں آپ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف فرماتے جس وقت عورتوں کی کوئی قدر و قیمت تھی نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں. بار آپ نے سنا ہوگا کہ زمانہ جاہلیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کے آنے سے پہلے شروعاتی زمانے میں جس کے گھر میں اگر بیٹیاں پیدا ہو تو اس کے منہ کالا ہو جایا کرتا تھا. اپنے آپ کو سب سے بڑا بدنصیب شخص کہلاتا تھا جس کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہو. ایسے حالات میں اللہ کے رسول دنیا میں تشریف فرما اور ایسے حالات میں دنیا والوں کو بتایا کہ جس چیز کو تم پوج رہے ہو اور خانہ کعبہ میں جو 360 بت ہے یہ تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا ہے، لہٰذا ان کے سامنے جو تم مٹھائیاں رکھتے ہو یہ مٹھائیاں کھا بھی نہیں پاتا، یہ تم مجبور ہے. ان کے اوپر مکھی بیٹھ جائے اس مکھی کو بھی نہیں بھگا سکتا، پھر تم اس کو کیوں پوجا کر رہے ہو؟ اگر تمہیں پوجا کرنا ہے تو پوجا کرو اس کی جس نے چاند و سورج کو بنایا، جتنے ساتھ لگاتار آسمان کو بنایا، اور وہ آسمان بغیر سبع سماوات، وہ آسمان جو بغیر کھمبے کے ہیں، بغیر عمد، بغیر کھمبے کے. کوئی انسان، کوئی طاقتور، کوئی اللہ کے علاوہ کوئی کسی کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ کوئی چھت بنائے اور وہ بغیر پلر کا کھڑا ہو جائے. یہ شان صرف وحدہ لا شریک لہ کے اندر ہے. اللہ کے رسول ایسے زمانے میں آ کر لوگوں کو ہدایت دینے کی پوری کوشش کی اور دعوتیں دی. ان کے لیے رات و دن آپ نے دعائیں کی. ایک ایک گھر میں آپ 70 بار بھی گئے اور جانتے ہیں کہ ایمان نہیں لائے گا تب بھی آپ گئے تاکہ اس کے دلوں میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف بیٹھ جائے اور یہ دنیا کے جس کو پوجتا ہے، جس کے سامنے وہ سر کو جھکاتا ہے، یہ چھوڑ دے. ایسے حالات میں آپ تشریف لائے اور دین کی دعوتیں دی.
عزیز دوستو، پیارے بھائیو، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن شریف کی ایک آیت تلاوت کی. اس کا شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی؟ جب اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کو بے پردہ دیکھا، عورتوں کے اندر دیکھا کہ عورتیں پردہ نہیں کرتی ہیں. آپ علیہ السلام نے دنیا میں آ کر عورتوں کو وہ اوقات، وہ سمجھداری، وہ عزت دی جو خدا کی قسم کسی نے بھی اس امت سے پہلے وہ عزت نہیں دی عورتوں کو. میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے عورتیں کی کوئی اہمیت تھی نہیں، کوئی بھی اہمیت نہیں تھی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے آئے، ہر ایک کو ان کے اخلاق، ان کے کردار، ہر ایک کو عزت دیا اور عورتوں کو اتنا بڑا مقام دیا کہ ایک وقت میں یہ بیٹی ہوتی ہے تو گھر کے لیے رحمت بنتی ہے. ایک وقت میں یہ اگر شوہر کی بیوی بنتی ہے تو یہ شوہر کے لیے کیا شوہر کے لیے بندھن ہونے کی وجہ سے آدھا ایمان والا بن جاتی ہے. یہی عورت جب ماں بنتی ہے تو قدم کے نیچے جنت آ جاتی ہے. تو یہ ہر زمانے میں جو یہ ماں بدلتی رہتی ہے، بچی ہوتی ہے تو ماں باپ کے لیے رحمت، اور جب بندھن بنتا ہے کسی شخص سے یعنی نکاح ہوتا ہے تو پھر آدھا ایمان مکمل، اور جب ماں بنتی ہے تو پھر قدم کے نیچے جنت. یہ کہاں سے ہے؟ یہ کردار، یہ اخلاق، یہ اونچائی، یہ عزت، یہ تحفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو دیا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورتوں کو اتنا بڑا مقام دیا تو وہ عورتوں کے لیے جنت فکس ہے، نہیں. ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں بہت زیادہ کام کرتی تھی. کسی جنگ میں بہت سارے باندیاں اور بہت سارے غلام آئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شوہر اپنے شوہر کو حکم دیتی ہے کہ جاؤ میرے پاپا کے پاس، ان کے پاس کچھ غلام اور کچھ باندیاں آئی ہوئی ہے، ان سے کہنا کہ تمہاری بیٹی فاطمہ بہت کام کرتی ہے، میرا نام نہ لینا بلکہ یہ کہنا کام کرنے کی وجہ سے تھک جاتی ہے، ایک باندی دے دے، ایک باندی دے دے جس سے آپ کی بیٹی کے جو کام ہے وہ ہلکا ہو جائے. غور سے سنیے گا کہ باپ بیٹی اپنے شوہر کو یہ حکم دیتی ہے، یہ درخواست کرتی ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس جانا، میرا نام یہ نہ لینا کہ مجھے فاطمہ نے بھیجا ہے بلکہ یہ کہنا کہ میں اپنی بیوی فاطمہ کو دیکھتا ہوں کہ وہ کام کرتے کرتے تھک جاتی ہے اور مشکیزہ اٹھا کر کے پیٹ میں بھی نشان پڑ چکا ہے، ہاتھ میں گٹھے میں نشان پڑ چکا ہے، لہٰذا آپ کے پاس کچھ غلام ہے، کچھ باندیاں ہیں، آپ کو مناسب ہو تو اپنی بیٹی کے لیے ایک ہدیہ کر دیجئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور عرض کرنے لگے اللہ کے رسول آپ کی بیٹی ہے، وہ بہت کام کرتی ہے، میں چاہے مجھے قدر آ جاتا ہے لہٰذا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں ایک باندی دے دیجئے. عزیز دوستو، پیارے بھائیو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ حضرت فاطمہ نے ضرور بھیجی ہوگی، لہذا حضرت فاطمہ کو اکیلے میں بلایا اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری بیٹی میں تمہیں اس سے بہتر کوئی بات بتاؤں جو تمہارے غلام تمہاری مدد کرے یا کوئی باندی دوں وہ تمہارے مدد کرے، تمہارے ہاتھ بٹائے، اس سے بہتر کوئی بات بتاؤں؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی میں تمہیں باندھی بھی نہیں دینا چاہتا ہوں اور نہ غلام دینا چاہتا ہوں، لہٰذا اس سے بہتر یہ ہے کہ جب بھی تم سونے کا ارادہ کرو، جب بھی تم سونے کا ارادہ کرو تو بستر پر وضو کرنے کے بعد سونے سے پہلے بیٹھ جاؤ، 33 بار سبحان اللہ پڑھ لو، 33 بار الحمدللہ پڑھ لو، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لو اور ہاتھ میں پھونک مار کر پورے جسم پر پھیر لو اور دائیں کروٹ لے کر سو جاؤ، تمام کی تمام تھکان دور ہو جائے گی. اور اس کے پڑھنے پر اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب ہے کہ تمہیں اللہ رب العزت نے جنت کی عورتوں کا سردار بنا لیا. اللہ اکبر. باپ ہے باپ کون باپ ایسے جو بیٹی سے محبت نہ کرتا ہو؟ ہر باپ اپنے بیٹی سے محبت کرتا ہے، لیکن عزیز دوستو وہ فاطمہ
جو اللہ کے رسول اپنی 4 بیٹیوں سے سب سے زیادہ فاطمہ سے محبت فرماتے تھے، لیکن اگر یہی رشتہ ہوتا کہ باپ کے نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے بیٹی ہی خود بخود جنت میں چلی جائے تو عزیز دوستو یہ دقت اٹھانے نہ پڑتی۔ آپ علیہ السلام تسبیح فاطمہ نہ بتاتے، یہ 3 تسبیح آپ نہ بتاتے۔ اس کے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اے فاطمہ اگر تو نیک کام کرے گی تو تو جنت جائے گی، برا کام کرے گی تو جہنم جائے گی۔ یہ نہ سوچنا کہ میرا باپ نبی رسول ہے تو میرا باپ مجھے پکڑ کر لے کے جنت چلے جائیں گے، تو اپنے اعمال کی وجہ سے جنت جائے گی، اور میں اگر جنت جاؤں گا تو اپنے اعمال کی وجہ سے جاؤں گا۔ لہٰذا اگر دل و دماغ میں کسی جگہ اگر یہ بات بیٹھی ہو کہ میرا باپ رسول ہے، میرا باپ نبی ہے، وہ اپنے اعمال کی بدولت اپنے آپ سے جنت پوری امت کو لے کر جائیں گے تو مجھے بھی لے کر جائیں گے، اس خام و خیال نہ رہنا۔ تو عزیز دوستو، پیارے بھائیو، آج کل ہماری عورتیں یہ سوچتی ہے کہ ہمارے شوہر نماز پڑھ رہا ہے کافی ہے، یہ ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے یہی ہمیں جنت لے جائے گا، ہمارے خاندان کا کوئی لڑکا پڑھ رہا ہے یہی ہمارے لیے کافی ہے، یا کوئی ہمارے خاندان کا کوئی بچہ پڑھ رہا ہے یہی ہمارے لیے کافی، ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے۔ کتنا بڑا بیوقوف ہے وہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کو، اپنی 11 کی 11 بیویوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اے میری بیویوں، اے امہات المومنین، اگر تم اس سوچ میں بیٹھی ہو کہ میرے شوہر نبی ہے، رسول ہے، اب وہ جنت مجھے لے کے چلے جائیں گے، اس خام و خیال میں نہ رہنا۔ تم جنت جاؤ گی تو اپنے کرتوت کی وجہ سے جنت جاؤ گی، اپنے اعمال کی وجہ سے، اور میں جنت جاؤں گا تو اپنے کرتوت اور اعمال کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو یہ باتیں بتائی، ہر ایک کو ان کے اعمال کرنے کا آپ نے سبق دیا۔ ابھی میں نے 22 پارے کے 5 صفحے کی آیت پڑھی ہے کہ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، آپ فرما دیجئے ازواجک اپنی بیویوں سے، و بناتک اپنی بیٹیوں سے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ اور تمام مسلمان عورتوں سے بتا دیجئے، کیا بتائیے؟ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ کہ اپنے دوپٹوں کو سر پر ڈال لے، اپنے دوپٹوں کو من جلابیبہن، جلاب کہتے ہیں دوپٹے کو، اوڑھنی کو، عربی میں جلاب کہتے ہیں دوپٹہ، کہ اے نبی آپ فرما دیجئے اپنے سب سے پہلے بیویوں کو، بیویوں کے بعد بیٹیوں کو، بیٹیوں کے بعد اپنے مسلمان تمام عورتوں سے فرما دیجئے من جلابیبہن کہ وہ دوپٹوں کو اپنے کندھے پر، اپنے سر پر رکھ لے۔ اس آیت جو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو قرآن پر ایمان نہ رکھتا، قرآن کہہ رہا ہے۔ 22 پارے کے 5 صفحے میں یہ آیت موجود ہے کہ اپنے بیویوں کو کہو کہ وہ اس خام و خیال میں نہ رہے کہ میں بے پردہ چلوں گا تو میں بے پردہ چلوں گی تو میرے شوہر نبی ہے، رسول ہے، بے پردہ چلوں گی تو گناہ تو ہوں گے، لیکن میرے شوہر جو رسول ہیں وہ اپنے صدقے سے ہمیں جنت لے کر چلے جائیں گے۔ اس خام و خیال میں نہ رہنا۔ دوپٹے لگانے پڑیں گے، جب آپ کی بیویاں مان جائے تو اس کے بعد اپنی بیٹیوں کو حکم دو کہ میری بیٹیوں، یعنی 4 بیٹیاں ہیں، ام کلثوم، زینب، رقیہ اور فاطمہ، ان بیٹیوں سے بھی کہہ دو کہ اپنے سروں پر دوپٹہ رکھ لے۔ جب آپ کے گھر والے مان جائے، آپ کی بچیاں مان جائے، اب اپنے گاؤں والوں کو اور ایمان لانے والے عورتوں سے کہہ دو وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنون کی بیویوں سے، مسلمان کی بیویوں سے کہہ دو يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ کہ وہ اپنے سروں پر دوپٹہ رکھ لے اور میری فرما برداری کرنے میں لگ جائے۔ تو عزیز دوستو، پیارے بھائیو، اللہ رب العزت نے عورتوں کا الگ مقام اور الگ مرتبہ بنایا ہے، مردوں کا الگ مقام اور الگ مرتبہ بنایا ہے۔ عورتوں کے لیے نماز معاف نہیں ہے، صرف اور صرف نماز معاف ہے تو وہ ماہواری میں نماز معاف ہے، لیکن اگر وہی ماہواری جس کو MC کہتے ہیں، اگر وہی رمضان المبارک میں ہو جائے تو وہاں نماز معاف ہے، روزہ معاف نہیں۔ عورتوں کی پوری زندگی میں کہیں سے کہیں تک نماز معاف نہیں ہے،
ہر بالغ مرد عورت پر نماز فرض ہے، ہر بالغ مرد عورت پر نماز فرض ہے۔ کوئی شوہر نماز پڑھ رہا ہے تو بیوی یہ سوچ کر نہ بیٹھے کہ میرے شوہر تو نماز پڑھ رہا ہے میرے لیے کافی۔ کوئی بیوی نماز پڑھ رہی ہے تو کوئی شوہر یہ نہ سوچے کہ میری بیوی تو نماز پڑھ رہی ہے میرے لیے کافی۔ نہیں نہیں نہیں، وہ الگ اپنے لیے ہے، تم اپنے لیے بناؤ۔ ہر حال میں نماز معاف نہیں ہے، مردوں کے لیے تو کبھی کسی حالت میں نہیں، لیکن عورتوں کے لیے مقام ایک وقت ہے کہ کچھ وقت کے لیے ان کے لیے معاف ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ ہر عورتوں کے MC آتا ہے ہر مہینہ، جیسے مسئلہ ہے کہ 8 دن 5 دن 10 دن اور 10 دن سے زیادہ ہو تو اسے کہتے ہیں استحاضہ کا خون، یعنی بیماری کا خون، پھر اس میں نماز معاف نہیں۔ اس میں اگر رمضان المبارک کا مہینہ 10 دن سے زیادہ ہو جائے تو پھر اس میں رمضان المبارک کے روزے بھی قضا کرنی پڑے گی اور نماز کی قضا کرنی پڑے گی 10 دن سے زیادہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں ہر ماہ میں جتنی عادتیں ہیں ناپاکی کا، اسے چھوڑ کر پورے مہینہ ان کے لیے نماز معاف نہیں ہے۔ پورے مہینہ صرف 4 5 دن 6 دن جو گندگی کا زمانہ اس میں نماز معاف ہے، اس میں وہ قرآن شریف بھی نہیں پڑھ سکتی ہے۔ اگر پڑھانے والی کوئی ٹیچنگ ہو، کوئی استاد ہو، کوئی ماسٹرین ہو، استانی ہو تو ان کے لیے ہجے کر کے پڑھانا جائز ہے، ورنہ قرآن شریف پڑھنا جائز نہیں، چھونا جائز نہیں۔ عورتوں کے لیے ماہواری میں نماز پڑھنا بھی جائز نہیں، قرآن شریف کو چھونا بھی جائز نہیں۔ البتہ اگر کسی عالم یا کسی تجربہ کار مفتی یا بڑے عالم یا قاری نے بتایا ہو اور وہ قرآن شریف کی آیت اور وہ وظیفہ ہو تو قرآن شریف سمجھ کر نہیں پڑھ سکتی، البتہ وظیفہ سمجھ کر قرآن شریف کی آیت کو پڑھ سکتی ہے۔ لیکن حائضہ کے زمانے میں نماز معاف، اس کے علاوہ میں نماز معاف نہیں۔ اور اگر وہی حائضہ رمضان میں آ جائے تو رمضان المبارک کے روزے کی قضا عید کے بعد کرنا واجب ہے، البتہ نماز معاف ہو جائے گی، نماز کی کوئی قضا نہیں۔ یہ عورتوں کے لیے ضروری مسئلہ ہے جو عورتیں نہیں جانتی ہیں۔ عورتوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کو اپنے عالموں سے، اپنے حافظ اور اماموں سے تعلق رکھ کر مسئلوں کو جانیں، لیکن نماز کو کبھی جان بوجھ کر ان کے علاوہ ترک نہ کریں۔ اگر بچہ پیدا ہو جائے تو 40 دن کے بعد نماز پڑھنا واجب ہے، 40 دن صرف معاف ہے، جو نفاس کا خون کہا جاتا ہے عربی میں۔ نفاس کا خون، نفاس کا خون بچے کے پیدائش کے بعد صرف 40 دن نماز معاف ہے، اگر رمضان المبارک ہے تو وہ بھی معاف ہے۔ لیکن اس کے علاوہ عورتیں کیا بہانہ لگاتی ہے نماز کے لیے کہو، چاہے وہ میری بہن ہو یا ہمارے گاؤں کی کوئی میری بہن ہو یا کوئی رشتہ دار ہو یا کوئی عام عورت ہو، ہر عورتیں یہ بہانہ لگاتی ہے کہ میرا بچہ تو میرے کپڑے خراب کر دیتا ہے، میرا بچہ پیشاب کر دیتا ہے، ابھی تو چھوٹا بچہ ہے۔ کان کھول کر سن لو، اس بچے کی پرورش بھی جو تم کر رہی ہو یہ بھی بچہ آگے جا کر شیطان کا دوست بن جائے گا۔ کیوں؟ 40 دن تک تمہاری نماز معاف تھی، لہٰذا جب تم پرورش کر رہے ہو تو تم گناہ کی حالت میں ان کی پرورش کر رہے ہو۔ پہلا مدرسہ 1 ہفتہ پہلے میں نے بتایا تھا کہ ماں کا سب سے پہلا جو گود ہے وہ سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ ماں کا گود سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ اگر ماں بغیر نماز پڑھ کر بغیر وضو کے اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، بغیر نماز پڑھ کے اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے تو بچہ یقیناً نہیں ہو سکتا، یقیناً نہیں کہ وہ حافظ قرآن بن سکے، وہ عالم دین بن سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ماں پہلا مدرسہ ہے، انہیں پہلے سدھرنا اپنے آپ کو ضروری ہے، اپنے آپ کو دین کا ایک داعی بننا ضروری ہے۔ لیکن وہ ماں تو نماز چھوڑتی ہے، وہ ماں تو گالیاں دیتی ہے، وہ ماں موبائل دیکھ کر گندی تصویریں دیکھتی ہے، اور آج کل تو سب سے بڑا خیال یہ آ گیا ہے، اپنے آپ کو فیشن سمجھ لیا ہے کہ نکاح کرنے کے بعد اپنی بیوی کو سب سے پہلے بڑا موبائل دیتا ہے، جبکہ چھوٹے موبائل سے کام چل سکتا ہے لیکن بڑا موبائل۔ اب وہ شخص دینے والا اور لینے والی وہ عورت، بتاؤ اس گھر میں عالم کہاں پیدا ہو جائیں گے؟ جو ماں گندی تصویریں دیکھ رہی ہے اس کے گھر میں عالم کہاں سے پیدا ہو جائیں گے؟ اس کے گھر میں فرعون جیسے ملعون شخص نہ پیدا ہو، نمرود اور قارون جیسے ملعون شخص پیدا نہ ہو تو بتاؤ کون پیدا ہوگا؟ ہم گندی تصویریں دیکھتے ہیں،
ہمارے پیٹ میں بچہ ہے، ہم بچے کو دودھ پلاتے ہیں اور ہم اپنی ٹی وی میں اپنی گندی تصویریں دیکھتے ہیں. ہم بچے کو بہلاتے ہیں، وہ بہلانا بجا قرآن کی تلاوت کے ذریعے ہو. ہم گانا زبان پر لاتے ہیں اور ان کو بہلا کر سلاتے ہیں. جہاں یہ ہونا چاہیے تھا کہ قرآن میں نبی کی سیرت کو ہم بیان کریں ان کے سامنے، چاہے وہ سمجھ پائے نہ پائے، نبی کے شان کو بیان کرے، امہات المومنین کی شان کو بیان کرے. جہاں ہم اللہ کے کلام کی تلاوت کر کے بچوں کو سلائے، وہاں ہم اپنی زبان پر اس ننھے اور معصوم بچے کی کانوں پر ہم گانے کی آواز سنائی دیتے ہیں. بتاؤ وہ بچہ آگے جا کر سنگر نہیں بنے گا تو کیا قرآن کی تلاوت کرنے والا بنے گا؟ ہرگز نہیں. اس لیے میری ماں کو سدھرنا بہت ضروری ہے، نماز کی پابندی ہونا بہت ضروری ہے. اگر اپنے گھر میں بچے کو اخلاق کردار والا بنانا چاہتے ہو، ایک عالم دین اور سچا پکا عالم دین بنانا چاہتے ہو، وہ عالم نہیں جس کے گھر میں لعنت ہوتی ہے، وہ عالم نہیں کہ جو حافظ قرآن ہو کر، جو حدیث کو جان کر کے، جو مسئلہ مسائل کو جان کر کے کسی دیہاتی آدمی کو کہنے کی ہمت نہ ہو کہ چلو نماز کے لیے. ایسے عالم کی نہیں. ایسے عالم گھر میں پیدا ہوتے ہیں جو ماں باپ اپنے بچے کی صحیح پرورش نہیں کرتے. ایسے عالم پیدا ہوتے ہیں کہ خود تو جہنم میں جائے گا لیکن اپنے ماں باپ کو بھی دھکیل کر لے جائے، چلو جہنم میں میرے ساتھ. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عالم حافظ قرآن، حدیث کو جاننے والا، حدیث کو پڑھنے والا، حدیث کے بولنے والا، سنانے والا، کہ خود جنت میں جائے، اپنے خاندان کو جنت جس پر جہنم واجب ہو گئی ہو اس کی کلر کو پکڑائے، اس کے گلے کو پکڑے اور جنت لے جائے. وہ ہونا چاہیے تھا. لیکن پتہ چلا کہ حافظ قرآن ہو کر، عالم دین ہو کر کے خود جہنم میں جا رہا ہے، دوسرے کو بھی گلے پکڑ کر اسے بھی جہنم لے جا رہا ہے. ملعون ہے وہ گھرانہ، ملعون ہے وہ شخص جو اپنے آپ کو بھی برباد کیا، اپنے گھر والوں کو بھی برباد کیا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہر حال میں ہر وقت دعا کرنا چاہیے. ہر ماں باپ کو اپنے اولاد کے لیے دعا کرنا چاہیے. ہر اولاد کو ہر وقت دعا کرنا چاہیے اللہ جب علم دے، علم نافع عطا فرمائے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ عالم لوگ جہنم میں جائیں گے. وہ تو جانا ہی جانا ہے عالم اور حافظ قرآن، لیکن وہ جہنم میں جا کر انگارے بنیں گے. جیسے کہ آج اگر ہم تنور چلائیں یا پھر ہم چولہا جلاتے تو انگارے رہتے ہیں خطرناک. اس میں اگر ایک کوئی چیز ڈال دے تو بھٹ سے ایک بمبار سے آگ اٹھتی ہے، تو وہ انگارے بنیں گے عالم علماء. وہ عالم علماء کون سے گھر میں پیدا ہوں گے؟ کان کھول کر سن لو. وہ اس گھر میں پیدا ہوتے ہیں جن کی ماں ننگی تصویریں دیکھ کر اپنے تھن سے بچوں کو دودھ پلاتی ہے. اس گھر میں وہ بچے پیدا ہوتے ہیں، ایسے ملعون پیدا ہوتے ہیں جس ماں نے اپنے پیٹ میں حاملہ بچہ ہے اور گندی تصویریں دیکھ کر زنا کرواتی ہے، گندے تصویریں دیکھ کر کے ہم بھی اس طریقے کرتے ہیں. ایسے گھر میں ایسے عالم لوگ پیدا ہوتے ہیں. اس لیے میری ماں اور بہنوں، اس لیے میں اپنے گاؤں والوں کو سب سے زیادہ اسی بات کا میں اطلاع دیتا ہوں کہ نماز نہ چھوڑواؤ، نہ نماز خود چھوڑو. نماز آپ کے اندر ہے تو بہت سارے حیاؤں سے آپ بے حیاؤں سے بچ جائیں گے. آپ کے اندر حیا آ جائے گی جب آپ نماز شروع کر دیں گے. بچے کی پرورش اچھے کریں گے جب آپ نمازی بن جائیں گے. گناہوں سے بھی بچیں گے، ایک وقت ضرور بچیں گے. 5 وقت نماز پڑھیں گے، 5 وقت آپ چوری کرتے ہیں، 5 گالیاں دیتے ہیں، لیکن آپ تسلسل کے ساتھ برابری کے ساتھ نماز پڑھتے رہیں گے. ایک وقت اللہ کے ڈر، اللہ کی طرف سے ضرور خوف آئے گا کہ تم نماز بھی پڑھتے ہو یار، پھر گالیاں بھی دیتے ہو، نماز بھی پڑھتے ہو، بد نظریاں بھی کرتے ہو، نماز بھی پڑھتے ہو، دھوکہ بھی دیتے ہو، نماز بھی پڑھتے ہو، چغل خوری بھی کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، غیبت کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، ظلم کرتے ہو. لیکن جب تم بار بار نماز پڑھو گے دل میں بات آئے گی اور برائی سے چھوٹتے چلے جاؤ گے، برائی سے چھوٹتے چلے جاؤ گے. عزیز دوستو ٹائم زیادہ ہو جائے گا اس سے میں بات کو مختصر کروں گا. ایک شخص آیا اللہ کے رسول کے پاس، ایک شخص آیا اللہ کے رسول کے پاس اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، میں تو ایمان لا رہا ہوں لیکن ایک شرط ہے.
ذرا غور سے سنیں، ایک شخص ہے، ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ کہ میں زنا کرنا نہیں چھوڑوں گا. کیا کرنا؟ زنا کرنا نہیں چھوڑوں گا. یعنی کسی بھی نئی دلہن بالکل چکنی عورت کو لوں گا اور اس کے ساتھ زنا کروں گا، ہم بستری کروں گا ایمان لانے کے بعد بھی. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، کم سے کم ایمان تو لیا ہو تم. ایمان لایا. ایمان لانے کے بعد اب اس شخص کو کس طرح سمجھا رہا ہے ذرا غور سے سنے گا. اللہ کے رسول کا انداز کیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا چلو تم یہ شرط لگا رہے ہو کہ ہر روز تم زنا کرو گے کسی عورت کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کیا تمہارا دل یہ چاہتا ہے کہ تمہاری بہن سے کوئی کرے؟ نعوذ باللہ. انہوں نے کہا نہیں. پھر کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری کنواری بہن سے کوئی کرے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول نہیں. پھر یہ بتاؤ کیا تمہاری ماں سے کوئی کرنا چاہے تو تمہیں پسند ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول نہیں. پھر فرمایا کیا تمہارے خالہ سے کوئی کرنا چاہے تمہیں پسند ہے؟ اللہ کے رسول نہیں. پھر یہ بتاؤ تمہارے پھوپھی سے کوئی غلط کام کرنا چاہے تمہیں پسند ہے؟ اللہ کے رسول نہیں. تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم اپنے ماں بہن کی عزت کرتے ہو، کہ تم یہ ناپسند کرتے ہو کہ ان کی عزت لوٹی جائے، تو بتاؤ کہ دوسرے ماں بہن کی عزت تم لوٹنا کیسے گوارا کرتے ہو؟ اللہ کے رسول نے کیسے دوائی دی کہ چلو تم ایمان لے آؤ، ایمان لانے کے بعد کوئی بات نہیں تمہاری شرط مانی جائے گی. لیکن اس کو اس انداز میں سمجھایا کہ اس سے وقت ہاتھ اٹھایا، فرمایا اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ابھی اور اسی وقت میں سچی پکی توبہ کرتا ہوں، جو گناہ کیا ہے کر لیا ہے، لیکن آج سے میں کبھی زنا نہیں کروں گا. عزیز دوستو گناہ ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں، لیکن اب بھی وقت ہے ہمارے پاس کہ اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے. اب بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ جو وقت گزر گیا اپنے آپ کو اب بھی سنبھال لے. آخری وقت ہے، آخری سانس ہمارے پاس ٹائم ہے. کسی کو کوئی پتہ نہیں، ابھی جوان کا کوئی وقت نہیں، بچے کا کوئی وقت نہیں. بہت سارے آپ کہ گھر میں ٹی وی ہوں یا بڑے موبائل ہوں، آپ نیوز دیکھتے ہوں گے تو پتہ چلتا ہے کہ ابھی لڑکا جوان کھانا کھا کے گیا، ایکسیڈنٹ ہو کر واپس آیا تو مارا ہوا آیا، کہیں گیا تو پتہ چلا کہ کرنٹ لگا مر گیا، کسی کا کچھ پتہ نہیں. آپ اپنے آنکھوں سے دیکھیے بوڑھا پایا ہارٹ اٹیک اٹھا فوراً چلا گیا. اسی طریقے سے کوئی بچہ ابھی یہی تھا، 2 منٹ کے بعد وہ بچہ مر گیا. کسی کا کوئی وقت متعین نہیں ہے کہ کس کو کب موت آ جائے. عقل مند انسان وہی ہے جو مرنے سے پہلے اپنے مرنے کی تیاری کر لیتا ہے. عقل مند انسان ہے وہ جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے. اور تیاری یہی ہے کہ کس وقت ہمیں مہمان آ جائے لینے والے اور ہمیں جانا ہے، تو اس لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہے. ہماری ماں بہنوں کو بھی تیار رہنا ہے. میں نے بتایا کہ MC کے وقت صرف نماز معاف ہے، اس کے علاوہ میں نماز معاف نہیں. بچے کے پیدائش کے 40 دن کے بعد نماز کسی بھی حالت سے معاف نہیں، ہر حال میں نماز پڑھنا پڑے گا. اگر کوئی عورت کے میرے بچہ پیشاب کر دیتا ہے تو اس کی کوئی شریعت میں کوئی مانیتا نہیں، پاخانہ کر دیتا ہے، شریعت میں کوئی معنی نہیں، کوئی حالت ہے نہیں. کہ کتنی ماں عورت ایسی ہے ہمارے نبی کے زمانے میں، صحابی کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، وہاں بھی تو عورتیں ہوں گی. انہوں نے بھی تو 40 دن کے بعد اپنے بچے کی پرورش بھی کی اور پھر نمازیں پڑھی. بڑے اللہ والیاں بنی ہے، وہ بھی تو مائیں تھی، وہ بھی تو ہماری جیسے ماں اور بہنوں کی طرح وہ بھی ماں تھی، لیکن انہیں بھی نماز کو کبھی قضا نہیں کیا. اگر ہماری ماں بہنیں بھی اس بات کو عہد کر لے کہ ہم اپنے گھر میں نیک صالح اولاد لائے، ہم اپنے گھر میں ایک علم نافع والا عالم پیدا کرے، ایک حافظ قرآن پیدا کرے، ایک قاری کو پیدا کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر کو سب سے پہلے سنوارے. اپنی بیوی کو بڑے موبائل دینا چھوڑ دیں، چھوٹے موبائل دیں، انہیں ننگی تصویریں دکھانا چھوڑ دیں. آج کل اللہ معاف کرے، میں نے 2-3 کو ایسا دیکھا ہے اپنے دوست یاریوں میں، کیونکہ ان سے کھل کے رہنا پڑتا ہے. دیکھا ہے کہ نکاح ہونے کے بعد لڑکیوں کے پاس ایسی گندی تصویریں بھیجتا ہے کہ دیکھو ہم ایسے کریں گے شادی کو، نعوذ باللہ من ذالک. بتاؤ ایسی تصویریں بھیجیں گے تو ہمارے گھر میں پھر شیطانی پیدا ہوگا، ہماری نسل خراب ہو جائے گی، ہماری خاندان برباد ہو جائے گی. اس لیے بڑے موبائل پہلی بات نہیں دینا چاہیے. لیکن اگر کوئی نیک صالح عورت ہے، بات ماننے والی ہے، تو انہیں بڑے موبائل دے دے، لیکن انہیں تاکید کرتے کہ براہ کرم قرآن شریف کی تلاوت سنیں. نہیں پڑھنے جانتے تو قرآن کی تلاوت سنیں، مولانا طارق جمیل صاحب اور دیگر علماء کی تقریر سنیں. گندی تصویریں نہ چلائیں. اگر ہم گندی تصویریں دیکھیں گے تو ہمارے بچے جو پیدا ہوں گے وہ بدماش پیدا ہوں گے، پریشان کرنے والے، بیمار، اپاہج، لنگڑا، لولا، اندھا، ایسے بچے پیدا ہوں گے، عیب دار بچے پیدا ہوں گے. اس لیے ہمیں اپنے بچے کی بھوشیہ دیکھنا چاہیے. اس لیے خود بھی عمل کریں، اپنے بیویوں کی بھی تاکید کریں کہ وہ گندی چیزیں نہ دیکھیں، ان کو بھی نماز کے پابند بنائیں، خود بھی نماز کے پابندی بنیں. اب ماشاءاللہ پہلے سے بھی بہت زیادہ ہمارے گاؤں کا بہت زیادہ سدھرا ہوا ہے. ہم وہ کہتے ہیں
کہ دوسری جگہ میں بھی آپ لوگوں کی تعریف کرتے ہیں کہ ہماری ماں بہنیں بہت زیادہ عمل کرنے والی ہے، لیکن کوئی بتانے والا بہت کم ملتا ہے، اس لیے ہماری ماں بہنیں جلدی سمجھ نہیں پاتی ہے، کم پڑھی لکھی ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے اپنے اماموں سے تعلق رکھیں، عالموں سے تعلق رکھیں، ان سے جانکاری لیں، نماز پڑھیں، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتا ہے کسی عالم حافظ سے پوچھیں، تاکہ بات اچھی طرح سمجھ کر کے ایک نیک صالح عورت بن جائیں، اپنے پریوار کو ایک نیک صالح بنائیں، اپنے خاندان کو نیک صالح بنائیں۔ ہر آدمی اپنے آپ کو روشن کرنے اور اپنے نام کو اونچا کرنے کی کوشش کریں۔ آج جو ہماری بیٹیاں کیوں دوسرے سے فون بازی کرتی ہے، سب سے پہلے ماں کا دخل ہے، سب سے پہلے باپ کا دخل ہے، پھر ماں کا دخل ہے کہ باپ نے گھر میں موبائل دیا ہی کیوں، جب موبائل دیا تو پھر اب ماں کا دخل ہے کہ ماں نے موبائل کو اس حال میں کیوں چھوڑا کہ میری بیٹی نے موبائل کو لیا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، آج یہ حالات آ رہا ہے، میں آپ کے سامنے کسی کا بیٹا ہوں تو بھتیجا ہوں تو کسی کا بھائی ہوں، ایسا ہوں، لیکن بولتے ہوئے بہت شرم آتا ہے، لیکن اصل اس کو بھائی اور بیٹا سمجھ کر کہوں تو یہ چیز میں آپ تک نہیں پہنچا سکتا، لیکن ایک چھوٹا سا عالم ہو کر اور ایک چھوٹا سا حافظ قرآن ہو کر میں آپ کو یہ سندیش دیتا ہوں کہ آج کل ہماری جو برائیاں اور ہماری بیٹیاں، ہماری بیٹے جو بگڑ رہے ہیں وہ ہماری کرتوت کی وجہ سے میرے دوستو۔ اس لیے گھر میں موبائل بہت کم رکھیں اور اپنے بیٹیوں کی پرورش کریں۔ یہ آپ تو چلے جائیں گے، لیکن آپ اپنی بیٹیوں کی بھوشیہ برباد کر دیں گے، اپنی بیٹیوں کی اولاد در اولاد کو برباد کر دیں گے۔ اپنے بیٹے ہیں، آپ کے بیٹے برباد ہو گیا فون بازی کر کے تو کوئی بات نہیں، ان کی زندگی آپ کے سامنے کسی طرح گزر جائے گی، لیکن آپ تو ہمیشہ رہیں گے نہیں، آپ ہمیشہ آپ کا ہاتھ ان کے سروں پر سایہ بن کے رہے گا نہیں۔ آپ کے گزرنے کے بعد ان کا بھوشیہ خراب ہو جائے گا، ان کی اولادیں کیا سوچے گا، میری ماں نے لو اسٹوری کر کے شادی کیا ہے، اللہ اکبر۔ پھر بچے بھی باپ کی بات نہیں مانے گا، جب وہ بچے بات نہیں مانیں گے تو وہ بھی لو اسٹوری کریں گے، پھر ان کے جو اولاد ہوں گے وہ بھی کہیں گے اچھا میرے باپ دادا نے بھی کیا تھا، میرے باپ نے بھی کیا، میں بھی کروں گا، تو روکنے والا کون ہے، کیوں روکوں گا، جب تو نے نہیں روکا میں کیوں روکوں گا، الٹا جواب دیں گے۔ پتہ چلا کہ ہمیں اپنی سے اسٹرانگ ہونا ضروری ہے، مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، میں نے پہلے کہا میں بھتیجا ہونے کی حیثیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، ایک عالم ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے گھر کو کنٹرول کیجئے، بہنوں پر، بھائیوں پر اور اسے بیٹوں پر، بیٹیوں پر کنٹرول کیجئے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے آپ کے قبر پر سورہ فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ملے گا، میرے کان پکڑ لیں۔ اگر آپ اپنے بیٹیوں کو نہیں سنبھالیں گے، اپنے بیٹوں کو نہیں سنبھالیں گے تو آپ کے قبر پر مرنے کے بعد سورہ ناس بھی سورہ فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو میرا کان پکڑ کے تھپڑ مار دیو، کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے پرورش ایسے بچوں کی کی ہے کہ وہ بات ماننے والا نہیں ہے، کیونکہ حرامی بچے حرامی پیدا ہوتے رہے گا، نافرمان بچے نافرمانی ہوتا رہے گا، فرما بردار بچے سے فرما بردار اولاد ہوگی، فرما بردار سے فرما بردار ہوتی چلی جائے گی، نافرمان سے نافرمان، نافرمان سے نافرمان، حرامی بچے سے حرامی بچہ، حرامی بچہ سے حرامی بچہ۔ پھر جب حرامی ہوں گے تو کہاں سے پھر علم دین آئے گا، جب علم دین نہیں آئے گا تو قبر پر کیا پڑے گا۔ اس لیے اپنے بھوشیہ کو بھی دیکھیں کہ ایسا اپنے اولاد کی پرورش کرے کہ میری آنکھیں بند ہو جائے تو میرے بچہ میرے قبر پر جا کر سورہ فاتحہ تو کم سے کم پڑھے، درود شریف تو پڑھے، چاروں کچھ پڑھ کر میرے لیے کوئی بخش دے، تو اس قابل اپنے بچوں کو بناؤ۔ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، میری ماں اور بہنوں کے ہاتھ میں ہے، آپ سب کے ہاتھوں میں ہے۔ اس سے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز اب تو اتنی دن بھی نہیں رہا، 2-3 دن میرے پاس اور ٹائم ہے، اس لیے اب تو کئی دن کے لیے آپ کے میلاد میں شاید امام صاحب کو بتاتا رہوں گا یا آپ حضرات کے سامنے نصیحت کرتے رہیں گے۔ تو عزیز دوستو یہ بات ضرور آپ لوگ لے لیجئے گا اور کہ اپنے بچے کی اچھی پرورش کریں گے نا انشاءاللہ، کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا